السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، پیس ٹی وی اردو میں ہم آپ کے لیے ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہیں، اور وہ عنوان ہے زہد و قناعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ ضلالہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زہد و قناعت یعنی دنیا کی زیادہ حرص، مال کی ہوس نہ کرنا، اور تھوڑے پر اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا۔ زہد و قناعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ زہد و قناعت مفقود ہے، ہم حرص و ہوس کا شکار ہیں، پوری دنیا کی رو میں ہم بہ رہے ہیں۔ جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ حرص و ہوس کا شکار ہیں، لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، زر و مال کے غلام ہیں، اور مال و زر کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، بندے درہم و دینار ہیں۔ غریب سے زیادہ مالدار کو مال کی حرص و ہوس ہے، سب مال کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ گستاخی معاف، مال کے لیے دنیا اس طرح لڑ رہی ہے جیسے جانور چارے اور گھاس کے لیے لڑتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری مثال بیلوں کی طرح ہوتی ہے کہ جیسے بیلوں کے بیچ میں گھاس ڈال دی جائے تو ہر بیل دوسرے بیل کو سینگ مارتا ہے اور اس کو دفع کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ پورا چارہ وہ خود حاصل کر لے۔ مال کے لیے ہمارا یہی حال ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر یہ کہا جائے کہ انسان مال کے لیے اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے ہڈیوں کے لیے کتے لڑتے ہیں، تو بھی بیجا نہیں ہوگا۔ مال کی اس حرص نے، مال کی اس ہوس نے سارا نظام تہو بالا کر دیا ہے، کوئی اخلاقی قدر باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو یہ سمجھایا کہ حیوانیت سے اوپر اٹھو اور مال کی پرستش ترک کرو۔ آپ نے فرمایا تعیسا عبد الدرہم، تعیسا عبد الدینار، تعیسا عبد القطیفہ۔ جو چاندی کا غلام ہے وہ برباد ہو گیا، جو سونے کا پجاری ہے وہ برباد ہو گیا، جو کپڑے پر جان دیتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ اور آپ نے جو تعلیم دی اور اس تعلیم کے نتیجے میں جو لوگ نکلے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیے گئے، اور تھوڑے سے مال کے اوپر وہ راضی ہوئے، اور انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آج کی دولت پرست دنیا سے ایسے کارناموں کی توقع ہی بیجا ہے۔ حضرت زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا حاکم عتاب ابن اسید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور روزانہ 1 روپیہ چاندی کا ان کو تنخواہ میں دیا۔ 1 درہم، جس کو آپ کو سمجھانے کے لیے 1 روپیہ ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ جو چاندی کا روپیہ یہاں چلتا تھا اس کا 1/4 ہوتا تھا درہم۔ تو 1 روپیہ روزانہ ان کی تنخواہ مقرر کی گئی، اور وہ مکے کے گورنر ہیں عتاب ابن اسید۔ تمام مکے کے باشندوں کو انہوں نے جمع کیا اور فرمایا
کہ اجاع اللہ کبد من جاع علی درہم، جو ایک درہم پر بھی بھوکا رہے اور اس کو دوسرے درہم کی خواہش رہے تو اللہ اس کی خواہش کبھی پوری نہ کرے، وہ ہمیشہ خدا اس کو بھوکا رکھے۔ سن لو، رزقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہمن فی کل یوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تنخواہ روزانہ 1 درہم مقرر کی ہے۔ فلیست لی الی احد حاجۃ، اب مجھے کسی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم دے کر مجھے بے نیاز کر دیا۔ مکے کا سب سے بڑا حاکم 1 درہم روزانہ کی تنخواہ کے اوپر کتنے اطمینان اور کتنی آسودگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد نام علی حصیر قد اثر فی جنبہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں آپ کے دولت قدے پر میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کی بدھیاں اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر، آپ کی پیٹھ پر پڑ گئے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ الا نجعل لک وطاء یقیک من الحصیر، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے آپ کے لیے بچھونا، آپ کے لیے گدا تیار کر دیں جو چٹائی کی ان بدھیوں سے اور چٹائی کے نشانات سے آپ کو بچائے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ نظر دنیا کے بارے میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، تم گدا بچھانے کو کہہ رہے ہو، میری مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے مسافر سفر میں راستہ طے کرتے ہوئے کسی پیڑ کے چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ کسی گدے کا، کسی صوفے کا، کسی نرم بستر کا وہ انتظام نہیں کرتا۔ بس یہی حال دنیا کی زندگی میں میرا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، آہ کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ دنیا دینا اور مال دینا یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی نزدیکی کی علامت ہے، کہ جو مالدار ہیں وہ خدا کے مقرب ہیں اور جو مال سے محروم ہیں وہ خدا سے دور ہیں۔ کبھی زیادہ مال اللہ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب وہی ہوتا ہے جو تھوڑا سا غریب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا حماہ من الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، جب اللہ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے دور رکھتا ہے، جیسے ہم اپنے بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ اگر بخار میں مبتلا ہے تو پانی میں اس کو نہیں نہلائیں گے، پانی سے اس کو بچائیں گے۔ جس طرح ہم اپنے محبوب کو اگر بیمار پڑ جائے اس کو پانی سے بچاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مال سے اور دنیا سے بچاتا ہے، کیونکہ اگر مال دے دیا جائے اور مال میں وہ پڑ جائے تو اس کی جو روحانی ترقی ہے وہ رک جائے گی، وہ غرور میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اسراف میں مبتلا ہو جائے گا، وہ فخر کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک صحابی تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدھے سادے کپڑوں میں، پیوند لگے کپڑوں میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ مصعب ابن عمیر مدینے کے اندر مالدار ترین لوگوں میں تھے اور بڑے اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ مدینے میں ہجرت کر کے جب آئے تو ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ پیوند لگے کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ حال مصعب کا اور تم لوگوں کا اس وقت فقر کا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا مسلمانوں پر اور اسلام میں کے ماننے والوں پر کہ دنیا کی ریل پیل ہوگی۔ کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی اخرى، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم صبح ایک جوڑے میں کرو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہنو گے۔ ووضعت صحفۃ ورفعت اخرى، ایک پیالہ رکھا جائے گا اور ایک پیالہ اٹھایا جائے گا، یعنی طرح طرح کے کپڑے تم کو میسر ہوں گے اور طرح طرح کے کھانے دسترخوان کے اوپر تم کو میسر ہوں گے۔
تو صحابہ نے کہا نحنو خیرم منا الیوم، اللہ کے رسول اس دن ہم آج سے بہتر ہوں گے۔ آج تو فقر و فاقے کا زمانہ ہے، سلیقے کے کپڑے میسر نہیں، ڈھنگ کا کھانا نہیں میسر ہے، صبح کھا لیا تو شام کا بھروسہ نہیں، شام کو کھا لیا تو صبح کا بھروسہ نہیں۔ جب ہمارے پاس ایک کھانا رکھا جائے گا اور ایک کھانا اٹھایا جائے گا اور صبح ہم ایک کپڑا پہنیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہنیں گے، وہ دن ہمارے اچھے ہوں گے، اس لیے کہ ہم مشقت سے بچ جائیں گے اور عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اب تو ہم محنت و مشقت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کھجوروں کو پانی دیتے ہیں، اونٹوں کو چراتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت و کمائی کرتے ہیں، اور جب اللہ ہم کو اتنی دنیا دے دے گا تو ہم عبادت کے لیے فارغ رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ان دنوں میں تم اچھے ہوگے، آج تم بہتر ہو اس دن سے، اس دن سے آج تم بہتر ہو۔ تو حضرت نے امت کے لیے اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے فقر اور زہد کو پسند کیا، دنیا کو زیادہ نہیں پسند کرتے تھے۔ اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اے اللہ میرے خاندان کے لوگوں کو زیادہ دولت نہ دیجیے، کفاف دیجیے، یعنی بقدر ضرورت، ضرورت سے زیادہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے دولت کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے یہاں جاتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی تھی تو حضرت کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے، وقبل بین عینیہا، اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اپنے سامنے بٹھاتے تھے۔ یہ محبت اور یہ تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی اولاد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ لیکن فاطمہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی زندگی نہیں پسند کی، دولت کی زندگی نہیں پسند کی۔ حدیث میں آتا ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پہ پہنچے تھے کہ بی بی فاطمہ اپنی ایک سہیلی کو سونے کا کنگن دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہذہ اہدی الی ابو الحسن، یہ سونے کا کنگن میرے شوہر ابو الحسن یعنی علی نے میرے لیے خریدا، مجھ کو ہدیہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تھے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا جو اپنی کسی سہیلی کو دکھا رہی تھی اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے آگے نہیں بڑھے، دروازے کے اندر قدم نہیں رکھا، دروازے ہی سے پکارا یا فاطمہ ایسرک ان یقول الناس ابنۃ رسول اللہ وفی یدہا سوار من نار، فاطمہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ کل محشر میں لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اور اس کے ہاتھ میں آگ کا کنگن ہے؟ بس اتنا کہنے کے بعد واپس آ گئے، گھر نہیں گئے۔ بی بی فاطمہ سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن کو پسند نہیں کیا، چنانچہ فوراً بی بی فاطمہ نے خادمہ کو بلایا اور خادمہ سے کہا کہ یہ کنگن سنار کے ہاں لے جا کر بیچ دو، اور بیچنے کے بعد جو پیسے ملیں اس سے غلام کو خریدو اور آزاد کر دو۔ چنانچہ وہ گئی سنار کے یہاں اور اس کو بیچا، اور جو پیسے ملے ان پیسوں سے غلام یا باندی خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت بی بی فاطمہ نے وہ کنگن بیچ دیا اور بیچ کر اس سے غلام کو آزاد کیا، تو حضرت خوش ہو گئے، اور جہاں آپ تشریف فرما تھے وہیں پر آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے فاطمہ کو آگ سے یعنی دوزخ سے بچا لیا۔ تو دوستو، صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ نظر مال کے بارے میں، آپ نے ہمیشہ فقیرانہ زندگی بسر کی۔ جب آپ مکے میں تھے تب بھی آپ نے فقر کی زندگی بسر کی، اور جب مدینے میں آپ بادشاہ ہوئے، حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، سلطان مدینہ تھے، تب بھی فقر و فاقے کی زندگی آپ گزارتے تھے۔ آپ غور فرمائیے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلقیہ ابو بکر و عمر، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو دن کے کسی حصے میں گھر سے باہر نکلے، راستے پر نکلے، اپنے ازواج مطہرات کے حجرے سے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر بھی اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا ما اخرجکما، تم لوگ نا وقت کیسے گھر سے باہر ہو؟ یہ وقت تو گھر میں رہنے کا ہے، دھوپ کی شدت ہے، کیسے آپ لوگ گھر سے باہر نکلے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے کیا جھوٹ بولا، بات یہ ہے کہ اخرجنا الجوع، بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکل آئے کہ کوئی دوست ملے گا اور کچھ کھلا دے گا تو ہماری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، اور عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے پریشان تھے، تلملا اٹھے تو باہر نکلے کہ کوئی دوست ملے گا اور رحم کھا کر ہم کو کھانا دوپہر کا کھلا دے گا۔ تو غور فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وما اخرجنی الا الجوع، جو حال تمہارا ہے وہی حال میرا بھی ہے، یعنی بھوک کی بے چینی سے میں بھی گھر سے باہر نکلا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کی فرش خاک پر جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کی امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، اور سلام اس پر کی بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح بھوکے تم نکلے اسی طرح بھوک کی وجہ سے ہم بھی نکلے۔ اس کے بعد تینوں یعنی حضرت ابو بکر عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت ابو الحیثم کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو الحیثم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو جلیل القدر صحابی ان کے مہمان ہیں، تو فوراً انہوں نے جو دیے اپنی بیوی کو کہ اس کو پیسو، اور بکری لے کر کے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ہانڈی پہ اس کا گوشت چڑھا دیا۔ جب گوشت تیار ہو گیا اور روٹی پک گئی تو میٹھا پانی اپنے باغ سے جہاں مشکیزے میں پانی لٹکا رکھا تھا ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب آپ نے روٹی اور گوشت کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا تو آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا کہ سنو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا۔ آپ حضرات غور کر رہے ہیں کہ ہم گناہوں سے شرابور ہیں، آلودہ عصیاں ہیں، اور نعمتوں کی ریل پیل ہے، دولت میں ہم نہا رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو خیال نہیں گزرتا کہ ان نعمتوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور دو خلیفہ نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، ان دونوں کا احساس دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا، ایک مرتبہ فاقے سے تھے کھانا کھانے کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے یہاں ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ حضرت عون ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مالداروں کی دوستی میں رہتا تھا، مالداروں کے قریب رہتا تھا، تو میں اکثر مرجھایا ہوا رہتا تھا، کیونکہ میری سواری سے اچھی ان کی سواری ہوتی تھی، میرے کپڑوں سے اچھے ان کے کپڑے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اذا نظر احدکم الی من ہوا فوقہ فی الخلق والمال فلینظر الی من ہوا اسفل منہ، کہ اگر تمہاری نظر ایسے آدمی پر پڑے جو مال میں تم سے بڑھ کر ہے، جو صحت میں تم سے بڑھ کر ہے، تو فوراً ایسے آدمی کو دیکھو جو مال میں بھی تم سے کمتر ہے اور صحت میں بھی تم سے کمتر ہے۔ اگر تم کمتر آدمی کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ کہتے ہیں بس میں نے اس بات کو گرہ میں باندھ لیا اور دل میں اتار لیا اور دل کی تختی پہ لکھ لیا، چنانچہ پھر میں غربا کے ساتھ رہنے لگا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو بے چینی تھی مالداروں کے ساتھ رہنے کی وہ بے چینی ختم ہو گئی اور خدا نے مجھے راحت نصیب کر دی۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیاوی مال کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ آپ اعمال کی بنیاد پہ دیکھتے تھے، آپ دل کے اخلاص کی بنیاد پر دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا، آپ نے پوچھا ما رأیکم فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قالوا من اغنیاء المسلمین، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو مالدار مسلمان ہے۔ واللہ حری، خدا کی قسم یہ تو اس لائق ہے کہ ان خطب ان ينکح وان سأل ان يعطى وان شفع ان يشفع،
یہ اس لائق ہے کہ اگر پیغام دے تو اس کا نکاح قبول کر لیا جائے، اسے نکاح کر دیا جائے، اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش سن لی جائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی گزرا، آپ نے فرمایا ما رأیکم فی ھذا الرجل، اچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا خدا کی قسم من فقراء المسلمین، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو اس لائق نہیں کہ اگر یہ پیغام دے نکاح کا تو اس کے پیغام کو قبول کیا جائے، اور یہ سفارش کرے تو اس لائق نہیں کہ اس کی سفارش قبول کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس مالدار کی تم نے منہ بھر کے تعریف کی، اگر ایسے مالدار سے پوری زمین بھر دی جائے، پوری زمین بھر کے ویسے مالداروں سے تنہا یہ غریب بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک قیمت مال کی نہیں ہے۔ اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غربت کی زندگی، فقیری کی زندگی بسر کی۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور دعا سے پہلے ہی جلدی سے صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ حضرت کا تو یہ معمول نہیں تھا کہ نماز میں سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے جائیں، کافی دیر تک تسبیحات پڑھی جاتی تھیں، دعا کی جاتی تھی، اس کے بعد حضرت تشریف لے جاتے تھے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ سلام پھیرتے ہی حضرت گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت واپس آئے اور فرمایا کہ تم لوگوں کو تعجب ہوگا کہ میں تیزی کے ساتھ صفوں کو چیرتا ہوا کہاں گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا آیا ہوا تھا، صدقے کے مال کا سونا تھا، یا ہدیے کا سونا تھا، یا محصول کا سونا تھا، سونا آیا ہوا تھا یا زکوٰۃ کا تھا، میرے گھر میں سونا آیا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ نبی کے گھر میں سونا رہے یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے میں گیا جلدی سے، کہ معلوم نہیں زندگی وفا کرتی ہے نہیں وفا کرتی۔ میں جلدی گیا اور میں نے حکم دیا کہ اس سونے کو فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ جب تقسیم کے لیے سونا پہنچ چکا تب مجھے سکون آیا اور میں جلدی سے واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر کسی کے پاس صبح شام کا کھانا ہے تو حضرت اس کو مالدار سمجھتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسمہ لہو قوت یومہ فکأنما حیزت الدنیا لہو بحذافیرہا، کہ جو اطمینان کے ساتھ اپنے مکان میں رہتا ہے، رہنے کے لیے ایک دو کوٹھریاں ہیں اور صحت ہے، بیماری سے بچا ہوا ہے، اور صبح شام کا اس کے پاس کھانا ہے، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا دے رکھی ہے۔ تو یہ تھی صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیا کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔